الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فصل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رويت سنة الاعتكاف لله تعالی غوث اعظم ولی ہے ہر آن میں غوث اعظم ولی ہے ہر آن میں آپ نے دودھ چھوڑا ماہ رمضان میں عزیزان محترم آج میں آپ کی خدمت میں ہمارے شیخ طریقت رہبر شریعت نور اللہ مرقدہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر نور مصطفیٰ کی بارش فرمائے اپنی اربوں خربوں قدموں رحمتوں کا نزول فرمائے ان کے ملفوظات سے اولیاء کرام کی شان بزبان قرآن بیان کروں گا بات ان کی ہوگی الفاظ میرے ہوں گے عزیزان محترم ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کی خدمت میں کم و بیش 34 سال جس میں سے 1988 سے تقریباً 28 سال ہوش کی حالت میں جوانی کی حالت میں ان کے ساتھ گزارنے کی سعادت عطا فرمائی اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہا جاتا ہے اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کرو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو کتنی سوال ہوتا ہے کتنی اختیار کرو فرمایا تخالطوہم لتکونوا مثلہم اتنا تم ان کے پاس آیا جایا کرو اتنا ان کی صحبت میں بیٹھو کہ تم ان کی مثل ہو جاؤ ان کا جس طرح اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا جس طریق پر ہو تمہارا طریق وہی طریق ہو جائے تو سمجھ لیجئے تمہیں رب ذوالجلال کامیابی عطا فرما دے گا کہتے ہیں کوئی کسی بزرگ کے پاس اللہ والے کے پاس 40 دن گزارے رب ذوالجلال اس پر رنگ چڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس خادم کو 40 دن نہیں بلکہ کئی سال زندگی کے 28 سال کم و بیش ویسے تو 34 سال ہیں لیکن 28 سال وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بحالت ہوش و حواس
ان کی خدمت میں رہنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور یہی نہیں، حضرت مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی بہاروں میں بھی اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ یہ کوئی کم سعادت ہے؟ تو آئیے میں وہی بات عرض کرتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ذرا توجہ دیجیے گا۔ کاش میری مائیں بہنیں بچیاں بھی آج کام کاج کو چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے اپنے اس بھائی کی، اپنے اس بیٹے کی، اپنے باپ کی اس بات کو سن لیں، اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے اس بیان کو سنیں گے، ملفوظات پیر و مرشد حصہ دوئم جب اس کو سنیں گے طبیعت باغ مدینہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و امن والہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ سبحان اللہ تو بول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اس کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اپنا بنا لیتا ہوں، اور جو میری طرف آتا ہے میں اس کو بھی اپنا بناتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے مجذوب، ایک ہوتا ہے سالک۔ حضرت کی خدمت میں عرض کیا حضور مجذوب کسے کہتے ہیں، سالک کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مجذوب وہ جس پر رب ذوالجلال کی نگاہیں جذب پڑے، وہ رب کی طرف کھینچتا ہوا چلا آئے۔ جیسے مقناطیس ہوتا ہے، جتنا پاورفل مقناطیس ہو وہ لوہے کو اتنی ہی تیزی کے ساتھ اپنی طرف کھینچے گا۔ ارے مجھے یہ بتائیے رب سے زیادہ ہے کوئی طاقت والا؟ ہے کوئی رب سے زیادہ عزت والا، عظمت والا، شان والا؟ سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ ساری رحمتوں کا مالک کون ہے؟ رب ذوالجلال۔ رب ذوالجلال جس کو اپنی جانب کھینچنا چاہے، یہ مردود شیطان اور نفس اس کے آڑے نہیں آ سکتے، اور اگر وہ کسی کو نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی۔ تو مجذوب اس کو کہتے ہیں جس سے رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں کھینچے۔ مجذوب کا دوسرا معنی ہے اللہ کی مراد، اللہ کی مراد، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کہ یہ بندہ میرا ہو جائے، یہ بندہ میرا قرب خاص حاصل کر لے، میرے نبی کا غلام بن جائے۔ عزیزان محترم، تو رب ذوالجلال جس کو اپنی جانب کھینچتا ہے، جسے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، عزیزان محترم وہ بہت خوش نصیب ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں غوث اعظم ولی ہیں ہر آن میں، آپ نے دودھ چھوڑا ماہ رمضان میں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، ماں کے پیٹ سے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر پر ولایت کا تاج سجا کر دنیا میں بھیجا۔ یاد رکھ لیجیے یہ میرے غوث ہیں، یہ غوث سمدانی ہیں، قندیل نورانی ہیں، شہباز لامکانی ہیں، سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مادرزاد ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جس کو میں چاہوں اپنا قرب خاص عطا فرماؤں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ اور کچھ ایسے ہیں جو مجھے پانے کی کوشش کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اللہ والوں کی محفل میں آتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، درود و سلام کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں، ختم خواجگان نقشبند کی محفل میں آتے ہیں، بیانات کو سنتے ہیں، صحبت ہم نشینی اختیار کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال ان کو بھی اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سالک۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو شریعت پر چلنے کی کوشش کرے، رب کو پانے کی کوشش کرے، رب کو پانے کے لیے جد
جدوجہد کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سالک. تو مجذوب اور سالک. میں نے حضرت سے عرض کیا، اب ایک بات عرض کر رہا ہوں، اب کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. حضرت یہ بتائیے رب ذوالجلال نے یہ جو باتیں بیان کی ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، مفہوم اور خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ بات یہ ہے جیسے ایک والد محترم ہو، اگر وہ اپنے بچے کو کچھ دینا چاہے تو وہ کہے گا بیٹا میرے پاس تو بادام بھی ہیں، پستے بھی ہیں، کاجو بھی ہیں، چلغوزے بھی ہیں، جو جو اس کی پسندیدہ چیزیں ہیں، فرمایا میرے پاس یہ چیزیں ہیں. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا، میری اولاد مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے. اگر وہ نہیں دینا چاہتا وہ کبھی بھی تذکرہ نہیں کرتا. تذکرہ کیوں کرتا؟ اگر کوئی چیز ہم نہیں دینا چاہتے تو ہم کبھی بھی تذکرہ نہیں کریں گے کہ میرے پاس یہ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا تاکہ میرے بندے مجھ سے مانگے، مجھ سے سوال کرے، اے اللہ تو مجھے اپنی مراد بنا دے، تو مجھے اپنی جذب کی کیفیت عطا فرما دے، جذب کی تجلی مجھ پر فرما دے تاکہ میں کھنچتا ہوا جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اے اللہ تیری رحمت مجھے اسی طریقے سے اپنی طرف کھینچ لے. ایسا بندہ اگر وہ نماز نہ پڑھنا چاہے، اس کو نماز نہ پڑھے گا تو بے چینی ہو جائے گی. یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب ذوالجلال اس پر جذب کی کیفیت طاری ہے. رب ذوالجلال اس کو اپنا خاص رتبہ اور مرتبہ اور قرب رب ذوالجلال نے اس کو عطا فرمایا ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، کیونکہ بات ہے پرانی، حضرت کی خدمت میں حاضر ہیں. حضور کوئی بات ارشاد فرمائیے. اللہ کی مراد اور اللہ کی مرید. اللہ کی مراد کون ہے؟ اللہ کے مرید کون ہے؟ اللہ کس کو چاہتا ہے اور اللہ کو کون چاہتے ہیں؟ حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا، ذرا غور سے سنیے گا، طبیعت باغ مدینہ ہو جائے گی. میرے مرشد کریم میں ان کی تعلیمات کا ملفوظات عرض کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا ایک شخص تھا، وہ کسی اللہ والے کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. کس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں؟ اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. بزرگ نے کوئی توجہ نہیں کی. دوسری رات آیا، پھر وہی کہانی. حضور نظر کرم فرمائیے کہ میں اللہ کے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تیسری مرتبہ بھی اس نے یہی بات کہی. اب سنیے گا ذرا غور سے. حضور میں اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، کرم فرمائیے. آپ نے فرمایا مغرب کی نماز کا وقت تھا، نماز مغرب ادا ہو چکی تھی. آپ نے فرمایا ایسا کرو آج عشاء کی نماز نہیں پڑھنا، اور جا کے سو جاؤ. آج عشاء کی نماز نہیں پڑھنا، جا کے سو جاؤ. وہ گیا، اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا دیدار کرو اور یہ مجھے نماز سے روک رہے. عجیب تماشا ہے. نماز تو نبی پر معاف نہیں ہوئی، کسی صحابی پر معاف نہیں ہوئی، ہمارے غوث اعظم پر بھی نماز معاف نہیں ہوئی. تو یہ کیسی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج نماز نہیں پڑھو. خیر کہتے ہیں الامر فوق الادب، جو حکم ہوتا ہے، جو ادب والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ حکم کو فوقیت دیتے ہیں. وہ گئے رات کو، اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی.
توجہ سن دیجیے گا، عشاء کی نماز اس نے نہیں پڑھی، اب بے چینی اندر ہو رہی ہے کہ یار میں نے نماز عشاء نہیں پڑھی، یار میں پڑھ لوں، بعد میں خیال آیا کہ مرشد نے منع کیا ہے نماز نہیں پڑھو۔ غرض یہ کہ ساری رات بے چینی اور بے قراری میں کٹ گئی۔ جب رات کا آخری وقت آ گیا، صبح صادق کا وقت قریب ہے، کہنے لگے یار ایسا کرتا ہوں فرض ہی پڑھ لیتا ہوں، ایسا کر لیتا ہوں فرض ہی پڑھ لوں۔ اس نے کیا کیا، فرض اور واجب پڑھے، سنتیں چھوڑ دی، فرض بھی پڑھے واجب بھی پڑھے یعنی وتر بھی پڑھے اور سنتیں چھوڑ دی، پھر سو گیا۔ سویا، اس کی قسمت جاگ گئی، انوار و تجلیات کی بارش ہو گئی۔ میرے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا اے شخص میں نے کیا قصور کیا تھا جو تو نے میری سنتیں چھوڑ دی؟ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ ان جیسے ہی خواب دیکھا ویسے ہی اٹھے، اٹھنے کے بعد سنتیں بھی پڑھی، پھر فجر کی نماز کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور میں نے خواب دیکھا، آپ نے مجھے منع کیا تھا تو میں نے فرض تو ادا نہیں کیے، سو گیا، لیکن بے چینی اور بے قراری تھی، میں نے پھر کیا کیا، میں نے فرض اور واجب پڑھ لیے اور سنتیں میں نے چھوڑ دی۔ جب میں سویا میری قسمت جاگ گئی، مدینے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے اور مجھے کہا اے شخص میں نے تیرا کیا قصور کیا ہے جو تو نے میری سنتیں چھوڑ دی؟ مرشد کریم نے فرمایا ابے نادان، اگر تو فرض نہیں پڑھتا تو رب ذوالجلال تجھے اٹھا کر تجھ سے عشاء کی نماز بھی پڑھواتا، اس لیے کہ تو خدا کی مراد ہے، تو خدا کی مراد ہے۔ ہم لوگ خدا کے مرید ہیں، ہم خدا کو چاہتے ہیں، اور جس کو خدا چاہتا ہو، جس کو خدا چاہتا ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو کون چاہتا تھا؟ اللہ کے رسول چاہتے تھے، وہ مراد رسول تھے، وہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے محبوب کے محبوب تھے۔ تو بات یہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ تو کچھ لوگ صاحب مراد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، راہ سلوک کو اختیار کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، جو بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جب کرم فرماتا ہے تو پھر بہت ساری باتیں رب ذوالجلال اس کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 16 سال، آقا علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک تھی 18 سال۔ مکہ شریف کی گلیاں ہیں، ادھر نبوت بھی جوان ہے اور صدیق بھی جوان ہے، دونوں کی جوانی ہے، ادھر مخدوم بھی جوان ہے اور خادم بھی جوان ہے۔ اللہ کا رسول جو ختم نبوت کا تاج سجا کر آیا اس کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال، اور صدیق اکبر کی عمر کتنی ہے؟ 16 سال۔ دونوں میں دوستی ہو گئی، ملاقات ہو گئی۔ ابھی آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، نبوت کا اعلان نہیں کیا، آقا علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہے، رابطہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سلسلے میں ملک کے شام تشریف لے گئے، وہاں جا کر انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کی تعبیر انہوں نے ایک راہب سے پوچھی، جو پادری ہوتا ہے یہودی، اس کے جو بڑے پاپ جو ہوتے ہیں ان کے پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ اس نے جب یہ خواب سنا
تو کہنا آپ یہ بتاؤ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا میں مکے سے آیا ہوں۔ فرمایا تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں 16 سال ہے۔ فرمایا اچھا، یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے، یہ خواب یہ اس بات کی تمہارے لیے علامت ہے کہ ان قریب مکہ المکرمہ میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اور تم اس کے دنیا میں کون ہوگے؟ دوست ہوگے، وزیر ہوگے، اور اس کی دنیا سے جانے کے بعد تم اس کے خلیفہ ہوگے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات دیکھ لیا، آپ نے اس خواب کو کسی کو نہیں بتایا۔ خاموشی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ 40 سال کے بعد، 40 سال میں جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جب یہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی آیت مقدسہ نازل ہوئی، اس کے نازل ہوتے ہی پرانی جتنی بھی کتابیں تھیں، آسمانی کتب تھی، وہ تمام کی تمام کتب منسوخ ہو گئی، سارے دین منسوخ ہو گئے۔ دین مصطفیٰ، اس کا سورج اور چاند بلند ہو گیا، روشن ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو دعوت دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ نے دین کی دعوت دی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوستی ہے۔ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، کون سی؟ پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، اے ابو بکر تم مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دو۔ تو جو کہ ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہنے لگے یا محمد، ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں، میرے نبوت کی وہ نشانی ہے جو ملک شام میں تم نے خواب دیکھا تھا اور جس کی تعبیر تم نے راہب سے پوچھی تھی۔ تو پتہ چلا سب سے پہلے یہ جذب کی جو کیفیت تھی، یہ جو کشش تھی، جو کھینچنے کی جو کشش تھی، رب ذوالجلال نے وہ کس پر ماری؟ صدیق اکبر پر ڈالی۔ تو صدیق اکبر کھینچتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آ گئے۔ تو عزیزان محترم، جب اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے، جو جس کو، اور یاد رکھ لیجئے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں، ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اپنی دوستی سے سرفراز کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف آئے اپنے دامن کو پھیلائے، رب ذوالجلال اس پر بھی کرم فرما دیتا ہے۔ ایک تابعی ہے، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو، یعنی صحابی تو وہ جس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو، بحالت بیداری، آپ کی ظاہری زمانہ حیات میں جس نے آپ کی ہم نشینی اختیار کی ہو، وہ تو صحابی ہے۔ اور وہ جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اس کی ہم نشینی اختیار کی، وہ کون ہے؟ تابعی۔ ایک تابعی کا واقعہ سنیے۔ ایک تابعی جس کا نام ہے زادان، یہ پہلے سارنگی بجاتے تھے۔ پہلے جو سب سے بڑا خطرناک جو آلہ تھا نا، طبلہ، اور یہ ساز تھا نا، یہ سارنگی تھی، لکڑی کے باجے ہوتے تھے، وہ بجاتے تھے۔ اب بھی ملتے ہیں لکڑی کے باجے، 5-5 روپے، 8-8 روپے، 10-10 روپے کے لکڑی کی بانسری ملتی ہے،
پپوڑی کے جاتے ہیں لوگ، تو یاد رکھ لیجیے یہ حرام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جو آیا ہوں اس دنیا میں اس ساز طبلے کو ختم کرنے آیا ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے جس کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، نعت شریف بھی طبلے پر پڑھتے ہیں، تو بھائی نعت شریف بھی طبلے پر پڑھنا یہ حرام ہے۔ یار تو نام لے رہا ہے نبی کا، نام لے رہا ہے مکی مدنی مصطفیٰ کا، اور شراب پی کر تو یہ کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنا منہ 1000 بار مشک سے دھوں پھر بھی میں اپنے منہ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اپنے منہ سے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں۔ یہ شراب پی کر ساری رات دنا دن دنا دن۔ اچھا نوٹوں کی برسات ہو رہی ہے، سب سے بڑا عاشق وہ ہے جو سب سے زیادہ نوٹ پھینکے، گڈیاں نوٹ کی لٹائے، وہ سب سے بڑا عاشق ہے۔ میں تو کہتا ہوں یار یہ طبلے کے اوپر نعت شریف پڑھنا، حضرت تو بہت ناراض ہوتے تھے، حضرت بہت سخت ناراض ہوتے تھے، فرمایا یہ گویے اور ہمیں بھی اس قسم کی یاد رکھ لیجیے جو کرتا ہے، جو طبلے کے اوپر ساز کے اوپر ساز بھی بج رہا ہے، نعت شریف بھی پڑھ رہا ہے، کر کیا رہا ہے؟ ارے جس کا نام لے رہا ہے وہ فرماتے ہیں میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ اس ساز کو، سارنگی کو، طبلے کو میں ختم کروں۔ تو ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے زادان، کیا نام ہے؟ زادان، لکڑی کے بنسری بجا رہے، گانا گا رہے۔ ایک صحابن کی آواز بڑی غضبناک تھی، اور یاد رکھ لیجیے قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَاسْتَفْزِزْ بِالصَّوْتِكَ وَاسْتَفْزِزْ مِنْهُمْ بِالصَّوْتِكَ۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا اے شیطان میں نے تجھے طاقت دی کہ تو اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر۔ ایک آواز دی تھی اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، لحن داؤدی کہا جاتا ہے۔ جب داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا تھا، اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے، سارے عالم میں سما ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے، اللہ اکبر، عزیزان محترم، تو ان کی آواز بڑی خطرناک تھی۔ شیطان آواز کے ذریعے، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی گانا گا رہا ہو، ہمارے بچے، ہمارے بڑے وہ جو عمر میں بڑے، وہ بڑے نہیں، وہ تو نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاؤں خود بخود ہلتے رہیں گے، وہ کھدڑا، وہ ہجڑا جو ہے وہ پاؤں کو ہلا رہا ہے، کر کیا رہا ہے؟ وہ وہی کر کیا رہا ہے؟ یہ تو ہجڑا ہے، کھدڑا ہے، کہتے یار میں اس طرح کرتا ہوں نا تو یہ بہت، میرا ذہن بہت کام کرتا ہے، شیطانیت ہے نا۔ حالانکہ یاد رکھ لیجیے شیطان جو ہے وہ اس طریقے سے بھی وار کرتا ہے۔ تو زادان ان کی آواز بڑی غضبناک تھی۔ اب سنیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے شیخ الحدیث ملا علی قاری محدث اعظم رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے تو یہ لکڑی کا باجا بجا رہے تھے، گا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا ہی خوبصورت آواز ہے، کاش یہ اس آواز سے اللہ کا کلام پڑھتا، کاش یہ اس آواز سے کیا پڑھتا؟ قرآن پاک پڑھتا، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب پڑھتا۔ عزیزان محترم، یہ آواز اس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی، اللہ تعالیٰ کی جذب کی کیفیت اس پر پڑ گئی، تماشائی لگے ہوئے تھے، تماشائی اس کا گانا سن رہے تھے، آواز بڑی غضبناک تھی، اور ہر طرف مرحبا مرحبا کے نعرے لگ رہے تھے، واہ 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 واہ، نعرے پر نعرے لگ رہے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتاتے ہیں، راستہ بھی وہ خود دکھاتا ہے۔
اس آواز کا پہنچنا تھا. اس نے کھانا چھوڑا اور پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تمہارے شاعر نے کہا ھذا صاحب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے. کون ہے؟ قیامت تک صحابی کے مرتبے پر مہر لگا دی. فرمایا ھذا صاحب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحاب ہے، دوست ہے، پیارا ہے، یہ آقا کی صحبت میں رہنے والا ہے. آگے اس نے پوچھا ھذا صاحب رسول اللہ، پھر پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شاگرد ہیں. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 عباد کے لیے دعا فرمائی. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن مسعود. 3 عباد عرب کے اندر مشہور ہے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جو سفر و حضر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نشینی اختیار کرتے تھے. آقا کو وضو کرانے کا اہتمام انہی کے ہاتھ میں تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بھی روایتیں لی ہیں وہ کس سے لی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مجھے کون ہے؟ اشکال کیا کہا انہوں نے؟ زادان نے پوچھا کیا کہا؟ تماشائیوں نے کہا کہتے ہیں کہ کاش کاش اس کی آواز تو بڑی سونی ہے، آواز بڑی میٹھی ہے، آواز بڑی پیاری ہے، کاش یہ اس آواز سے اللہ کا کلام پڑھتا. جب یہ کان میں آواز آئی، رب ذوالجلال کی تجلی، جذب کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی. عزیزان محترم، اس نے اسی وقت اس لکڑی کو توڑ دیا. وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ گئے، قدموں سے لپٹ کر رونے لگے. عبداللہ ابن مسعود بھی رونے لگے. اب دیکھیں وہ بھی رو رہے ہیں، یہ بھی رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا، ذرا غور کیجیے گا، کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بھائی یہ تو رو رہا ہے، میری ماں بہن بیٹی آج ڈاکٹر صاحب کی بات سن لے، ذرا غور سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا. ارے اور سننے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، سنیے گی، آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوگی، ایسی بات عرض کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رو رہے ہیں، زادان بھی رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں کیوں اشک جاری ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ، میں اس لیے رو رہا ہوں التائب حبیب اللہ، جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اگر اللہ کا محبوب روئے تو پھر عبداللہ ابن مسعود نہ روئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کون بھی رو رہا ہے جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا دیا. تو اس کو دیکھ کر میں بھی نہ رہوں تو میں کیا کروں؟ عزیزان محترم، بات یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، جب اللہ کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے. یاد رکھ دیجیے میرے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب، یہ محدث اعظم پاکستان، علامہ سردار احمد زاہد پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ ہیں، غزالی دورہ علامہ قائمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں، اور زندہ پیر صاحب وادی رنکول شریف رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی خلیفہ خاص ہیں. حضرت نے فرمایا، حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب، حافظ صاحب، ایک بات یاد رکھیے، جب ایک شخص 100 سال کا کافر ہو، 100 سال اس نے کفر میں گزارے، اللہ کی نافرمانی میں گزارے، ایک مرتبہ اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہم جو پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد لا الہ الا اللہ
وسلم اس لیے پڑھتے ہیں کہ میرے آقا نبی نماز فرض کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا ہے، ذکر جہر کیا ہے۔ اے کاش ایک مرتبہ اگر 100 سال کا کافر ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بات کیا ہے؟ جب اللہ کی کسی پر جذب کی کیفیت طاری کرتا ہے، اس پر رحمت کی تجلی ڈالتا ہے، تو رب ذوالجلال کی اس پر جو کرم نوازی ہوتی ہے عزیزان محترم، پھر وہ رب ذوالجلال کا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی غمخور رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر انور پر نور مصطفیٰ کی بارش فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص عطا فرمائے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے محل میں موجود تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک فقیر اس کے محل کے پاس سے گزر رہا ہے۔ بادشاہ نے رسی نیچے پھینکی اور فقیر سے کہا اس میں بیٹھ جاؤ، سپاہیوں سے کہا اس کو اس میں بیٹھاؤ اور اس کو اوپر کھینچو، اس فقیر کو اوپر کھینچو۔ فقیر کی کیا مجال؟ بات یہ ہے بادشاہ حکم کرے تو فقیر بیٹھ گیا، رسیوں کے ذریعے سپاہیوں نے اس کو کھینچا، کھینچ کر وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے فقیر سے پوچھا، اور جگہ اور سے سوال بڑی اہم سوال کر رہا ہوں، بادشاہ نے فقیر سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ تک کیسے پہنچے؟ تم اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے؟ اس نے کہا جناب جیسے میں آپ تک پہنچا، جیسے میں آپ تک پہنچا، آپ نے کمر پھینکی، میں اس پر بیٹھ گیا، آپ نے سپاہیوں سے کھنچوا دیا۔ تو جس طرح میں آپ تک پہنچا ایسے ہی بندہ اللہ تعالیٰ جذب فرماتا ہے، اس کو زمین پر توفیقات کی کمند بھیجتا ہے، اپنی طرف کشش اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے اور وہ اللہ کا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بات تو یہی ہے نا، ہماری کیا مجال ہے جو مسجد میں آئے، ہماری اوقات کیا ہے؟ ارے سب ان کا کرم ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور غوث اعظم، ارے حضور غوث اعظم یہ مادر زاد ولی تھے، ماں کے پیٹ سے ولایت کا تاج سجا کر آئے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا یار ڈاکٹر صاحب تسی باتیں بڑی دیوانوں والی کرتے ہو۔ میں آج عقید سے میں نے کہا، میٹھا کہتے ہیں ہم لوگ، میں نے کہا عقید بیٹا، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سے پوری دنیا سے رابطہ ہوتا ہے، پوری دنیا سے۔ اب دیکھو کیسے، میرا یہ جو موبائل نمبر ہے 030135374473 03013537 یہ دنیا کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے کہ یہ خلیفہ مجاد ڈاکٹر حافظ شکیل کا نمبر ہے، یہ سب کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ سب کے پاس ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ حضور غوث اعظم کو آپ کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو آپ کہتے ہیں، شہباز اللامکانی کو کہتے ہیں، قندیل نورانی کو کہتے ہیں کہ غوث اعظم ولی ہیں ہر آن میں، آپ نے دودھ چھوڑا ماہ رمضان میں۔ ڈاکٹر صاحب دیوانوں والی باتیں چھوڑو، کیا بچے کو کیا پتا، بھوک لگتی ہے تو بھی پیں پیں کرتا ہے، سردی لگتی ہے جب بھی پیں پیں کرتا ہے، پوٹی پیشاب کرتا ہے جب بھی روتا ہے، تنہائی محسوس کرتا ہے جب بھی روتا ہے، پیٹ میں درد ہو جب بھی روتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، وہ بیچارے کو، وہ ہمارے یہاں انگریزی میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں اٹ از اے ڈمپ اینیمل، یہ گونگا جانور ہے، یہ بیچارہ پیاس لگے، بھوک لگے، گرمی لگے، سردی لگے، تنہائی محسوس کرے، یہ روتا ہے، یہ رو کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا بچے کو بھی پتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟
آپ نے تو کہہ دیا سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیے اور بولیے ایک مرتبہ اور ذرا دل سے بولیے۔ لیکن یار ڈاکٹر صاحب محبت میں تو سب کچھ چلتا ہے، محبت میں محبت جو ہوتی ہے نا، آدمی کہتا ہے میرا محبوب ایسا کرنا، بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ، لیکن جو جس کے ہو تنقید، جس کے دماغ میں خباثت بھری ہوئی ہو، کہتا نہیں بھائی۔ ایک پیر صاحب تھے، وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، پیر صاحب ہوا میں اڑ رہے تھے، گھر میں پہنچے، بیوی ان کی بڑی تیز مزاج تھی۔ میری مائیں بہنیں بچیاں مجھے معاف کر دینا، جو بات عرض کر رہا ہوں ذرا سمجھ والی ہے۔ تو بیوی جو ہے بڑی تلخ مزاج تھی، اس نے دیکھا کہ آسمان پر کوئی اللہ کا بندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اب ذرا اس کو آواز کو گھمائیے، اس کو دکھائیے، ذرا غور سے سنیے گا آپ۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہوا میں اڑا، بڑی اونچی پرواز تھی، اس نے دیکھا۔ اب ذرا دیکھا اس نے، عزیزان محترم، اس نے کہا میرا شوہر بڑی ولایت کی باتیں کرتا ہے، بڑا پیر بنا پھرتا ہے، اصل پیر تو یہ ہے، اصل پیر تو یہ ہے جو ہوا میں بھی اڑ رہا ہے۔ عورت کی اپنی بات تھی۔ پیر صاحب گھر پہ آئے، پیر صاحب سے اس نے کہا وہی طرف والی بات، تم بڑے پیر بنے پھرتے ہو، آج میں نے پیر کو دیکھا۔ کہا کیسے؟ کہ میں نے دیکھا بڑی اونچی پرواز کر رہا تھا، بڑی اونچی پرواز کر رہا تھا، ارے پیر ہو تو ایسا۔ پیر صاحب فرمانے لگے ارے نادان، وہ جو ہوا میں اڑ رہا تھا وہ میں ہی تو تھا۔ کہنے لگے جبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، جبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ مطلب یہ ہے جس کو اس کی بیوی مان جائے، جس کو اس کی بیوی مان جائے، میں کہتا ہوں اصل پیر وہ ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ اور میں، ہمارے عقیل صاحب اس بات پر گواہ ہیں کہ جہاں ہمارے سے بہت سارے دوست سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ میں داخل ہیں، ہمارے بچوں کے امی بھی اسی سلسلے میں داخل ہے۔ جس کی بیوی اس کو پیر مان لے، سمجھ لیجیے اس کو بہت سارے لوگوں نے پیر مان لیا اس کو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال جب کرم فرماتا ہے تو اس پر کرم ہی کرم ہوتا ہے، اس پر مہربانی ہوتی ہے، جس کو رب کھینچے اپنی طرف۔ کسی نے پوچھا، ابھی ذرا غور سے سنیے گا، کسی نے پوچھا حضور مجھے کیسے پتا چلے کہ میں اللہ کا دوست ہوں؟ سوال تو ایسا ہے، قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لوگ سوال کرتے تھے۔ اچھا میں حضور کی خدمت میں ہاتھ باندھے بیٹھا ہوا ہوتا تھا، میں نے کبھی بھی حضور کی خدمت میں دنیا کا سوال نہیں کیا، کبھی۔ اللہ اس کا رسول مہربانی فرمائے، حضرت فرماتے تھے کہ لوگ آتے ہیں کوئی تعویذ لینے آتا ہے، ہاں بچوں کے لیے میں نے تعویذ منوائے، اپنے لیے تعویذ میں نے گلے میں ڈالا، ابھی بھی ان کا تعویذ میرے گلے میں ہے، الحمدللہ، برکت کے لیے۔ بات کیا ہے؟ حضرت فرمایا لوگ میرے پاس آتے ہیں دنیا کے لیے، مجھے نوکری مل جائے، میرا پروموشن ہو جائے، لیکن یہ جو حافظ شکیل آتا ہے نا، یہ اپنی آخرت کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ آخرت کے لیے آتا ہے۔ تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تو کسی نے سوال کیا حضور یہ بتائیے مجھے کسی پتہ چلے کہ میں اللہ کا دوست ہوں؟ دیکھیں سوال بھی سوال ہے۔ حضرت بڑے خوش مزاجی میں تھے، حضرت نے فرمایا ایک بات بتاؤ، ذرا غور سے سنیے گا، ہنسیے گا نہیں، مسجد ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ جب تم بالغ ہوئے تھے تو تمہیں کسی اور نے بتایا تھا یا تمہیں خود پتا چلا تھا کہ میں بھی بالغ ہوا ہوں؟ بات سمجھ میں آئی؟ بھائی جب ایک انسان بالغ ہوتا ہے اس کو کوئی دوسرا نہیں بتاتا، بلکہ اس کی رگ رگ میں ایک نئی طاقت، نیا جوش، نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بتاتا ہے اے لوگوں مجھ سے بات نہ کرنا، اب میں بچہ نہیں ہوں، میں جوان ہو چکا ہوں۔ الحمدللہ اس کو کسی کو پڑوسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں بالغ ہو گیا ہوں،
بلکہ وہ خود اس کی کیفیت اس کو بتاتی ہے کہ میں کون ہوں، میں جوان ہو چکا ہوں، اب مجھ پر نماز فرض ہو چکی ہے۔ عزیز محترم، علامات جذب کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جذب کی کیفیت ہے؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک والد صاحب، اب میں گھر جاتا ہوں نا، میری بیٹی فائزہ ہے، 5 سال کی ہے، وہ میری اس عصا کو بھی پکڑتی ہے، پاپا میرا ہاتھ پکڑو، پاپا میرا ہاتھ پکڑو، ایسے ہی کرتی ہے نا، ایسے ہاتھ پکڑتی ہے۔ ارے میں نے کہا بیٹا مجھے سیڑھیاں تو چڑھنے دے، وہ میرے جوتے اتارنے کی کوشش کرے گی، سینڈل کو کھولے گی۔ پاپا اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا۔ یار ایک بات بتائیے، بیٹی باپ کو کھینچ رہی ہے، بچہ باپ کو کھینچ رہا ہے، بیٹی ہے 5 سال کی، وزن ہے اس کا 8 یا 10 کلو، وہ 100 کلو کے وزن کو کھینچ رہی ہے، تو اس کو پتا ہے نا کہ وہ مجھے کھینچ رہا ہے۔ بلند آواز سے بولیے، کھینچ رہا ہے۔ ارے جس کو رب ذوالجلال اپنی طرف کھینچے، کیا اس کو پتا نہیں چلے گا کہ مجھے کوئی کھینچ رہا ہے، مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے؟ اب دنیا کی ساری رنگینیاں، دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی سارے عیش و عشرت وہ رب کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ رب کی رحمت اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ عزیزاً محترم، اگر وہ نماز نہ پڑھے اس کو بے چینی ہو جاتی ہے، اگر وہ چاہتا بھی ہے کہ میں اللہ والوں کے پاس نہ جاؤں تو گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ دل کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے رب کی، میرے دل میں چاہت ہے، رب مجھ سے پیار کرتا ہے۔ عزیزاً محترم، ایک بات اور میں عرض کر دوں، جب وہ جس کو رب اپنا بنا لیتا ہے نا، تو مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ کہ اے لوگو، اے دنیا والو، میرے پاؤں کو مت جکڑو، میرے قدموں کو تم دنیاوی زنجیروں میں مت گرفتار کرو، اس لیے کہ میں رب کا قرب حاصل کر چکا ہوں، اب مجھے اس دنیا کے خیر تماشوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزاً محترم، ایک اور کیفیت ہے، ایک اور علامت ہے، چونکہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، جب بارش ہونے والی ہوتی ہے نا تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بادل آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جلدی جلدی سامان کو سمیٹ لو، ان قریب بارش ہوگی۔ اگر جس پر رب کی جذب کی کیفیت طاری ہو، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے سارے عالم کی دولت، سارے عالم کا حسن، ہر وقت وہ سب کو گرا کر وہ اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ اس کے نزدیک ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جب بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آتا ہے، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں رب ذوالجلال اپنا خود ہی قرب خاص عطا فرماتا ہے، ولایت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے یار اب حضرت عبدالقادر جیلانی، حضرت بایزید بستامی، امام اعظم ابو حنیفہ، مانا یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عظیم الشان صاحب تاج اولیاء ہیں، لیکن ولایت سے کوئی زمانہ خالی نہیں۔ اس لیے اللہ کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میرے سچے لوگوں کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو خالدوہم لتکونوا مثلہم، ارے جب تم ان کے ساتھ مخالطت کرے گا، ان کے ساتھ ملنا جلنا رکھے گا، رب ذوالجلال تجھے انہی کی مثل کر دے گا۔ جو لوگ زراعت کا کام کرتے ہیں ان کو ایک بات پتا ہے،
آج کل جو بوٹنی پڑھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک آم ہوتا ہے دیسی آم، ایک آم ہوتا ہے لنگڑا آم۔ تو آج کل کیا ہے، دیسی آم تو بہت سستا ہے لیکن لنگڑا آم بڑا مشہور ہے۔ وہ لنگڑا ہوتا نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں لنگڑا آم، لنگڑا کہتے ہیں۔ اس کی خاصیت یہ ہے بہت میٹھا ہوتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے اور بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، دیسی آم کے ساتھ لنگڑے آم کی قلم لگا دیتے ہیں۔ اب وہ دیسی نہیں رہتا بلکہ وہ لنگڑا بن جاتا ہے، نام بھی بدل جاتا ہے، کام بھی بدل جاتا ہے اور دام بھی بدل جاتا ہے۔ اب وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ اب لوگ اس کو دیسی نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں، یہ لنگڑا آم ہے۔ بھائی اسی طریقے سے جب کوئی بندہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، تھا تو وہ دیسی، لیکن جب وہ کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ ایک ریل گاڑی ہے، ریل گاڑی میں فرسٹ کلاس بھی ہے، سیکنڈ کلاس بھی ہے، چالو کرو، سیکنڈ کلاس بھی ہے، تھرڈ کلاس بھی ہے۔ ذرا اور کی جگہ مکھیاں تنگ کر رہی ہے، اب یہ گڑبڑی والی لوگ چیز آ گئی ہے۔ تو بات یہ ہے رب ذوالجلال کرم فرمائے۔ عزیزان محترم، تو ٹرین کے اندر کئی ڈبے ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس۔ فرسٹ کلاس کے اندر سلیپر ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اے سی پارلر ہے، آدمی جیسے جاتا ہے ویسے ہی باہر نکلتا ہے، نکھرا نکھرا، اجلا اجلا، کوئی گرد و غبار اس کے کپڑوں پر، اس کے چہرے پر نہیں ہوتا۔ لیکن جو تھرڈ کلاس میں ہوتا ہے، استنجا کے لیے پانی بھی نہیں ہے، سیٹیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے، ایک آدمی فرسٹ کلاس میں بیٹھے، ایک آدمی تھرڈ کلاس میں بیٹھے، جانا دونوں کو پنڈی ہے۔ میں کہتا ہوں جانا دونوں کو مدینے جانا ہے، تو جہاں فرسٹ کلاس کا سلیپر جائے گا وہاں تھرڈ کلاس کا ڈبہ بھی جائے گا، نہیں جائے گا؟ بھائی جائے گا، کیونکہ وہ انجن کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جہاں اللہ والے جو اللہ کے قرب خاص میں ہوتے ہیں، جب بندہ ان کی ہم نشینی میں آتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بیدیا۔ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بیدیا۔ ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ میں واقعہ عرض کر رہا تھا، حکیم سے میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اب حضور غوث سے میں بس 2 باتیں بیان کروں گا، لائٹ بھی چلی جائے گی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم کہتے ہیں کہ یہ مادرزاد ولی ہیں، ارے بچہ ہے، بچے کو کیا پتا میں اللہ کا دوست ہوں یا نہیں ہوں، بچے کو کیا پتا؟ عزیزان محترم، بچے کو کیا پتا؟ بات یہ ہے، جب کسی نے مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا یار دیکھو میں آپ کی خدمت میں اگر قرآن پیش کر دوں تو آپ بلند آواز سے بولیے بھائی۔ دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے، قرآن ہے نا، قرآن میں کیا ہے، بچے کو سمجھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بچہ سمجھدار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بچہ جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے کیا اس کے اندر عقل اور شعور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آئیے ہم قرآن کو سنتے ہیں بھائی، پھر تو ہمارے غوث اعظم کی شان مان جاؤ گے نا۔ اگر حضور غوث اعظم جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے تو آپ کا تذکرہ بھی قرآن میں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ اپنے دوستوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ بات یہ ہے جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، بچپن ہے، ماں کا دودھ پی رہے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، چند دن، 2 دن، 5 دن، چند گھنٹے، کون ہے؟ سورہ مریم کو پڑھیے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں، حضرت مریم نبیہ نہیں ہے، کوئی بھی عورت اس پر نبوت کا تاج نہیں سجا، اللہ نے کسی بھی عورت کو نبوت کا تاج نہیں سجایا، اس لیے کہ وہ 7 دن ناپاک رہتی ہے، وہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتی۔ لیکن جو مرد ہے رب ذوالجلال نے اس کو نبوت کا تاج سجا کر بھیجا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں. حضرت مریم ایک ولیہ ہیں. کون ہے؟ ولیہ ہیں، نبی کی ماں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگوں نے کہا اے مریم یہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے بتاؤ. تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تیرا تو نکاح بھی نہیں ہوا، تو یہ بچہ دنیا میں کیسے آ گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جب طرف فاشارت الیہ، حضرت مریم نے کہا مجھ سے نہیں پوچھو، جو پوچھ رہا ہے اس بچے سے پوچھو. کس سے پوچھو؟ بچوں سے. کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اے مریم تم کیسی عجیب بات کرتی ہے، یہ بتا کیا کسی بچے نے بھی ماں کی گود میں کبھی کلام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کوئی 40 سال کا تھوڑی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کیا بھائی؟ زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی عمر کتنی ہے؟ 2 سال بس. اگر 2 سال کے بعد کوئی کسی عورت کا دودھ پی بھی ہے، مسئلہ کر رہا ہوں، وہ اس کا بیٹا نہیں ہوگا. 2 سال کی عمر کے بعد اگر کسی نے کسی عورت کا دودھ پی بھی لیا تو اس کا بیٹا نہیں ہوگا. صرف 2 سال. کتنے سال؟ 2 سال. شرعی مسئلہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو بچپنا ہے، ماں کی گود میں چند گھنٹے یا چند دنوں کے ہیں. جب لوگوں نے کہا اے مریم یہ بتاؤ کیا کبھی کسی بچے نے بھی کلام کیا ہے؟ اور سن لو بھائی، او اولیاء کرام کے گستاخو ذرا غور سے سن لینا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام جو عیسیٰ روح اللہ ہیں، انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ. اے لوگوں سن لو، میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں. میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ. ماں کی گود میں اپنی بندگی کا اعلان کر دیا. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے. یار عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں اپنی بندگی کا، اپنی نبوت کا اور اپنی کتاب کا اعلان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. کیا فرمایا؟ ہم جو نبی کی شان بیان کرتے ہیں نا، خاتم الانبیاء کی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے لوگو سن لو، جس دن میں اس دنیا میں آیا ہوں وہ دن سلامتی والا دن ہے، برکت والا دن ہے. جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا وہ دن بھی سلامتی والا ہوگا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا رب ذوالجلال وہ دن بھی سلامتی والا رکھے گا. تو جس دن عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ دن ہو سلامتی والا، وہ دن ہو عزت والا، وہ دن ہو خوشی والا. تو جس دن امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کبریا، اللہ کے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، وہ دن کیوں نہ عزت والا اور سلامتی والا ہو. تو پتہ چلا غوث اعظم ولی ہے حران میں. آپ نے دودھ چھوڑا ماہ رمضان میں. اب ایک کرامت آپ کی عرض کر دوں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامت تھے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ جب کسی کو نعمت ملتی ہے نا، کل ذی نعمت محسود، یہ روایت میں نے عرفات شریف کے میدان میں عالم صاحب سے سنی. کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت محسود، حسد کیا جاتا ہے. یار اس کو کیسے منصب مل گیا، اس کو شان کیسے مل گئی، اس کو رتبہ کیسے مل گیا، ارے یہ تو کل کا بچہ تھا، یہ ہم سے آگے کیسے آ گیا. کیونکہ حضور غوث اعظم کی شان پتہ ہے کیا ہے؟ حضور غوث اعظم نے یہ اعلان کیا اے اولیاء اللہ کے گروہ سن لو، میرا جو قدم ہے وہ اولیاء کی گردن پر ہے.
خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا، آپ نے فرمایا نہیں اے میرے غوث، اے عبد القادر جیلانی، تیرا قدم میری گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر، میرے سر پر ہے۔ ارے جس کو خواجہ پیا کہیں کہ یہ اس کے قدم میرے سر پر، میری آنکھوں پر ہیں، اس کی ولایت کا کیا کہنا ہے؟ تو حاسدین تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ حاسدین کا اور کام کیا کیا ہے؟ حاسد سے ہاتھ ملنا۔ کسی نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، اس سے پوچھئے کہ اس کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے، اس کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، بات یہ ہے بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے دیے، جتنی بھی نعمتیں دی آپ نے مجھے عطا فرمائی، تو میرے جب آپ نعمتیں دے رہے تھے وہ نعمتیں لیتے لیتے میرے ہتھیلی کے بعد گھس گئے۔ اچھا یہ بتائیے پھر میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ اس حاسد نے پوچھا، انہیں فرمایا بات یہ ہے بادشاہ سلامت، جب بھی دیا آپ نے اس خادم کو دیا، جب بھی آپ کی تجلی رحمت پڑی مجھ پر پڑی، یہ حاسد جب آپ مجھے دے رہے تھے تو یہ اپنے حسد کے مارے یہ ہاتھ مل رہا تھا، میرے لیتے لیتے گھس گئے، اور اس کی حسد کی وجہ سے ملتے ملتے اس کے بال ہتھیلی سے اڑ گئے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی شان ہے۔ لوگوں نے کہا ایک پلاننگ کی، یہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، بہت پیارا واقعہ ہے۔ فرمایا یہ اپنی ولایت کے دعوے کرتا ہے، بہت بڑا ولی بنا پھرتا ہے کہ تم میرے قدم اولیاء کی گردن پر ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں آج اس کو آزماتے ہیں، اس کو آج آزماتے ہیں۔ اچھا، میں ایک آدمی نے کہا کہ بات یہ ہے عصر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھواتے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، اس کو کفن پہنایا، کفن پہنا کر اس کو ڈولے میں لٹا دیا، اور کہا کہ جب حضور غوث اعظم جب جنازہ پڑھائیں تو درمیان میں کھڑا ہو جانا، اور ہم کہیں گے یار یہ کیسا ولی ہے، کیسا غوث اور کیسا قطب ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ یہ جس کا میں جنازہ پڑھ رہا ہوں یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نماز عصر سے فارغ ہوئے، لوگ آپ کے پاس آئے، حضور جنازہ پڑھانا ہے، وہ سارے ڈاکٹر صاحب جنازہ پڑھانا ہے۔ ارے بھائی یہاں رکھ لیجیے، جنازہ تو پڑھانا ہے، بالکل پڑھانا ہے۔ بولے ٹھیک ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، اور جب تشریف لائے جنازہ آ گیا، لوگوں نے صفیں درست کر لی، اور نے فرمایا ہاں بھائی اس کا والی وارث کون ہے؟ ہم پوچھتے ہیں اس کا وارث کون ہے؟ اس کا ابا موجود تھا، اس کے ابا نے کہا بھائی میں وارث ہوں، میں اس کا والد ہوں۔ فرمایا اجازت ہے اس کا جنازہ پڑھانے کی؟ عرض کیا ہاں حضور اس کا جنازہ پڑھانے کی اجازت ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ پوچھ لیا، دیکھ لو بھائی میں اس کا جنازہ پڑھا رہا ہوں تو میں اس کی اجازت ہے مجھے؟ فرمایا حضور اجازت ہے۔ اب صفحہ درست ہو گئی، صفحہ درست ہو گئی، آپ نے نیت باندھی اور جنازہ پڑھانا شروع کیا۔ اللہ اکبر، سنا پڑھی، اللہ اکبر، درود پاک پڑھا، درود ابراہیم پڑھا، اللہ اکبر، دعائے جنازہ پڑھی، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ وہ اس کا بیٹا نہیں اٹھا، پہلی پہ نہیں اٹھا، دوسری پہ نہیں اٹھا، ابھی اٹھے گا، ابھی اٹھے گا۔ تیسری تکبیر بھی ہو گئی، چوتھی تکبیر میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر، اور ہاتھ چھوڑ دیے اور دونوں طرف آپ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شور مچ گیا، جو اس کا والد تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنے بیٹے کے جنازے کو ہلایا، خوب ہلایا، اٹھ جا اٹھ جا۔ نہ اس نے اٹھنا تھا نہ وہ اٹھا، وہ کہنے لگا اے عبد القادر جیلانی میرا بیٹا تو زندہ تھا،
آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے، سن لے، جنازہ یہ مرا نہیں تھا، لیکن اس کا جنازہ عبد القادر جیلانی نے پڑھایا ہے، لہذا اس کا جنازہ ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ ولیوں کے ساتھ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جو اللہ کے کسی دوست سے دشمنی اختیار کرتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے میں رب ہو کر اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے دوستوں سے چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہے۔ جو رب کے دوستوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، اللہ تعالیٰ کا اعلان حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، ہے کسی میں طاقت، ہے کسی میں ہمت، ہے کسی کے اندر یہ ہمت کہ وہ رب کا مقابلہ کر سکے؟ ارے سارے کے سارے دہشت گرد، سارے کے سارے خودکش حملہ کرنے والے، کیا ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ رب کا مقابلہ کر سکیں؟ نہیں۔ جب عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، شہباز مکانی، عبد القادر جیلانی، محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے آپ کے ساتھ منصوبہ بنایا، تو ان کا بیٹا ہی اپنی جان سے گیا۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ والوں سے چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں۔ جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے، یار یہ بھی میرے جس ہیں، یار اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، میرے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، میری بھی دو آنکھیں ہیں، اس کے بھی دو کان ہیں، میرے بھی دو کان ہیں۔ میں نے کہا بات تو صحیح ہے، پھر ایسا کر تو کسی چمار کے ساتھ، کسی بنگی کو ساتھ بٹھا کر تو کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ اس کے بھی دو آنکھیں، تیری بھی دو آنکھیں، اس کے بھی دو کان ہیں، تیرے بھی دو کان ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، تیرے بھی دو ہاتھ ہیں، پھر تو اس کے ساتھ بیٹھتا کیوں نہیں؟ تو بات یہ ہے چمار میں اور مسلمان میں فرق ہے۔ تو وہی بات یہ ہے جو اللہ کا پیارا ہو، جس پر جذب کی تجلیات پر فرق ہو رہی ہو، جس کو رب اپنا بنا رہا ہو، جس رب نے آپ کو مادر ذات ولی بنا کر ولایت کا تاج سجا کر جس رب نے آپ کو دنیا میں بھیجا، تو یقیناً رب نے اس کی سپورٹ بھی تو کی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم محمود سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ ہمیں ناز ہے کہ ہم حضور غوث اعظم کے غلام ہیں، حضور غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا، آپ کے گھر میں بھی یہ ہوتا ہوگا، بچے جو نا چھوٹے بچے ہر جمعرات کو ہر گھر میں یار کوئی تو ایسا ہوگا حضور غوث اعظم کی فاتحہ ہر ہفتے کو، ہر جمعرات کو بڑے پیر کی فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ فرمایا تمہارے گھر میں خوشی ہو جب بھی ان کی فاتحہ دلانا، شادی ہو جب بھی، اولاد کی پیدائش ہو جب بھی تمہیں کوئی خوشی ہو، تم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر دینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس خوشی کو چار چاند لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دفعہ صدقے سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب مصطفیٰ وتفعیل مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ تیرا گھر ہے، شرف اللہ ہے، بیت اللہ ہے، تیرے پیاروں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہے، جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے انعام اور اکرام دیکھے، غیب سے پھل دیکھے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو بھی مجھے غیب سے پھل عطا فرما، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، جس طرح تو نے حضرت مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرمائے، اے اللہ اس طرح تو بھی مجھے بے موسم کے اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی، اور آپ کی جو زوجہ تھی ان کی عمر تھی 60 سال۔ کتنی؟ 60 سال۔ اس عمر میں اولاد کا پیدا ہونا یہ طبعی طور پر، طبی طور پر محال ہے، لیکن
جب تذکرہ انہوں نے سنا، اللہ کی رحمت کا تذکرہ سنا، اس لیے ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، بھنکولوی، نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آپ فرماتے تھے، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، جہاں انعامات الہیہ کا تذکرہ ہو، اللہ کے دوستوں کا تذکرہ ہو، اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہو، وہاں رب سے مانگ لو، اے اللہ ہم بھی بھکاری ہیں، اے اللہ ہم بھی تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات سبحان ہے، تیری ذات سبحان ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، اے اللہ تو بھی ہمیں ہر عیب سے پاک فرما دے۔ ہم ماں کے پیٹ سے ہر عضو کو سلامت لے کر آئے ہیں، اے اللہ جب دنیا سے جائیں، قبر میں جائیں تو اپنے ہر عضو کو سلامت لے کر جائیں۔ دعا فرمائیں، رب ذوالجلال، اے اللہ پہلے بھی نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ یہ جسم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ آنکھیں کس نے دی؟ ہاتھ کس نے دیے؟ زبان کس نے دی؟ پاؤں کس نے دیے؟ یہ سب نعمتیں رب ذوالجلال نے عطا کی ہیں۔ اے اللہ سب کچھ تو نے دیا ہے، پہلے بھی تو نے دیا ہے، اب بھی تجھ سے تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے جسم کے ہر عضو کو اپنے محبوب کے صدقے سے سلامتی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو نقص ہے اس کو دور فرما دے، تو بے عیب ہے، اے اللہ تیری ذات سبحان ہے، اے اللہ تجھے تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ، اے اللہ تو ہمیں بھی ہر عیب سے پاک فرما دے۔ اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، تیری رحمتوں کا مقناطیس اس کو کھینچتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یہ نفس اور شیطان یہ بڑے ڈاکو ہیں، بڑے رہزن ہیں، بڑے دہشت گرد ہیں، بڑے خودکش حملہ کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تو اس نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے اے اللہ تو ہمیں بچا لے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ تو جس کو اپنا بناتا ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ آج تیرے محبوب بندے عبد القادر جیلانی کا تذکرہ تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا تذکرہ تھا، سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ تھا۔ اے اللہ یہ سب کے سب تیری مراد تھے، یہ سب کے سب تیرے محبوب تھے۔ اے اللہ ہم انہی محبوب کا واسطہ کر پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، اے اللہ تو ہمیں اچھا کر دے، اے اللہ تو جسمانی و روحانی صحت عطا فرما، قلبی ذہنی جسمانی روحانی سکون عطا فرما۔ اے اللہ سب کچھ تیرے اختیار میں۔ اے اللہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو حضور غوث اعظم نے 12 سال کے بعد زندہ سلامت نکالا، یہ ان کی کرامت تھی۔ ہم حضور غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، حضور غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ڈلا ہوا ہے۔ یا اللہ حضور غوث اعظم کے صدقے سے، عبد القادر جیلانی کے صدقے سے اے اللہ ہمیں جسمانی و روحانی صحت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا پیارا بنا لے، اے اللہ نفس اور شیطان کے چنگل سے بچا لے۔ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنا قرب